ورندل کے کھم ہائی وے پر واقع مسجد و درگاہ روشن شہید رحمۃ اللہ علیہ میں مولانا سید عارف الدین حسینی کے زیر اہتمام گزشتہ شب حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی یاد میں ایک روح پرور جلسہ منعقد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں عاشقان اہل بیت نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی مولانا خواجہ جعفر العابدین نے خطاب کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی عظمت، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی بے مثال قربانیوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ نے ظلم، جبر اور باطل کے سامنے سر نہ جھکا کر قیامت تک کے لیے حق، عدل، صبر، استقامت اور دین اسلام کی حفاظت کا عظیم درس دیا۔ مولانا نے کہا کہ شہدائے کربلا کی قربانی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سچائی، انصاف اور اخلاص کے رستے پر چلیں۔ جلسے کے اختتام پر امت مسلمہ کے اتحاد، امن و سلامتی اور ملک کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں۔ مکے کا کافر اگر بول رہا ہے کہ میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہوں تو اس کا باپ دادا کافر تو گیا وہ کافروں کے راستے پر۔ اور اگر مسلمان کا بچہ یہ بول رہا ہے کہ میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان۔ قرآن کو فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے اپنے ماں باپ کی اتباع کی، ان کی فرما برداری کی۔ ماں باپ ایمان والے تھے، ان کی اولاد ان کا اتباع کری، ان کی پیروی کری، ان کے راستے پر چلی۔ اللہ فرماتا ہے الحقنا بهم ذریتهم، ہم نے ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا۔ دیکھیے ایک بچہ پیدا ہوا مسلمان کے گھر، ایک بچہ پیدا ہوا غیر مسلم کے گھر، دونوں میں کیا فرق؟ آپ کا بچہ ہمارا بچہ مسلمان ہے یا کافر؟ بولیے نا، جو مسلمان ہے کلمہ پڑھا اس نے، نماز پڑھی اس نے، روزہ رکھا اس نے، حضور کا احترام کیا اس نے، بولیے کیا کچھ بھی نہیں۔ صرف آپ مسلمان ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھر میں پیدا ہوا، اسے اقرار کی بھی ضرورت نہیں، اسے بولنے کی بھی ضرورت، بولنا تو آیا ہی، کچھ کہا نہیں، انتقال ہو گیا اس کا۔ اب وہ بچہ اس کے نماز روزہ پڑھیں گے، بولے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ سبھی پڑھیں گے، فرض کفایہ ہے وہ نماز جنازہ، اس کے لیے دعا پڑھی جائے گی، اس پر نماز ہی۔ دفن کرنے کے دو طریقے، ایک ہمارے پاس جو معروف ملتا ہے آج کل سیدھا لٹا کر قبلے کی طرف منہ پھیر دو۔ اس سے اچھا طریقہ جو فقہاء نے بیان فرمایا ہے کہ بندے کو سیدھی کروٹ پہ لٹائے، سیدھا چت لٹانے کے بجائے کروٹ لٹائے اور اس کے پیچھے سہارے کے لیے اینٹ وغیرہ لگا، اینٹ لگا دیتا کہ پھر ادھر نہ ہو۔ تو ہم لوگ اونٹی سے دیکھتے ہیں، اس میں سے چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اور اگر اس کو کروٹ لٹا دیا جائے تو پورا جسم قبلے کی طرف، پورا وجود قبلے کی طرف۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے ایسا ہی لگا، اور اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد مولانا ابوالحسین احمد بن مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر و مرشد کے بیٹے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت ان سے بہت کچھ پڑھا ہے، اپنے پیر سے حکم نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے بھی اپنی وصیت میں فرمایا تھا کہ مجھے دفن کرتے وقت ایسا ہی لگا۔ دوستو مرنا سب کو ہے، مرنے کی جو آخری رسومات وہ بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ مرنے والے کے ساتھ نہ کچھ اسراف ہو، نہ زیادتی کرے نہ کم کرے۔ کم کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب ایک راستے سے جا رہے تھے، ان کو ایک سانپ برابر ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں کلمہ دیا، آپ نے ہمیں نماز دی، آپ نے ہمیں روزہ دیا، آپ نے ہمیں کعبہ دیا،
वसल्लम पूछे तुम क्या उत्तर देना चाहते हो? तो वो बोले ऐ हमारे आका, हम आपके लिए सोना, चांदी, हीरे, ज़वरात, मोती, ये तमाम चीजें ले गए, हम उसकी